أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ولما كفر قال إني بريء منك إني أخاف اللہ رب العالمین. سورہ حشر کی یہ 16ویں آیت ہے. اس کا ترجمہ عرض ہے. ترجمہ یوں ہے اس کا کہ ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ اس نے انسان سے کہا کفر اختیار کر لے. جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے پروردگار سے ڈرتا ہوں. شیطان انسان کو کفر میں آمادہ کرتا، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بڑے بڑے گناہ کراتے کرتے اس کو جو تو پھر جب انسان انجام کی طرف پہنچتا تو اس وقت بولتا کہ میں تجھے نہیں بہکایا، تو ہی جو ہے بہکا اور تیرا انجام تو ہی جانے. اس معاملے میں ایک دعا جو ہے نماز شب کے بعد دعا امام زین العابدین علیہ السلام نے جو سکھایا ہے، دعا نمبر 32، اس میں ایک جملہ ہے. وہ جملہ شیطان کے بارے میں یہی اسی سلسلے میں ہے کہ یا اللہ، جب میں گناہ کا مرتکب ہوا اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے تیری ناراضی کا مستحق بنا تو اس نے یعنی شیطان نے اپنے ہیلے فریب کی باغ مجھ سے موڑ لی اور اپنے کلمہ کفر کے ساتھ میرے سامنے آ گیا اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کیا اور میری جانب سے پیٹ پھرا کر چل دیا اور مجھے کھلے میدان میں تیرے غضب کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا. تیرے انتقام کی منزل میں مجھے کھینچتان کر لے گیا، اس حالت میں کہ نہ کوئی سفارش کرنے والا تھا جو تجھ سے میری سفارش کرے اور نہ کوئی پناہ دینے والا تھا. یہ جو ہے یہاں پر ہم دیکھیں کہ بھی کیسا شیطان بہکا کر اپنے کلمہ کفر اختیار کرتا. تو اس وقت ہم ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا سناتے ہیں جو اس میں قصص قرآن میں جناب مکارم شیرازی صاحب نے دیے. اور یہ بنی اسرائیل کا میں ایک نامی گرامی عابد تھا جس کا نام تھا برسیسا. اب یہ جو ہے اس کی پوری ہم واقعات سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ کیسا شیطان جو ہے اتنا گمراہ کرنے کے بعد انجام کیسا کر دیتا ہے انسان کا. یہ جو ہے اس عابد کا جو ہے اس کی طویل عرصے تک عبادت پروردگار کی تھی. اس نے کون ایسا جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ جاں بلب مریضوں کو اس کے پاس لاتے تھے اور اس کی دعا کے نتیجے میں انہیں دوبارہ صحت و سلامتی میسر ہو جاتی تھی. یعنی اس کے پاس کوئی بھی اتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا تھا. ایک دن ایک معقول گھرانے کی عورت کو اس کے بھائی اس کے پاس لائے، یعنی ایک عورت کو لے کے آئے وہ لوگ معقول گھرانے اور طے پایا کہ کچھ عرصے تک وہ عورت وہیں رہے تاکہ اس کو شفا حاصل ہو جائے. یہ عابد اب شفا کے لیے وہ عورت لا کے وہ لوگ دی. اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کا پروگرام بنایا. شیطان اب عابد کے دل میں وسوسے پیدا کر رہا. کیا ہو رہا ہے دیکھیے آپ. اور اس قدر اس کو اپنے دام میں اسیر کیا کہ اس عابد نے عورت کے ساتھ زیادتی کی اور کچھ دنوں بعد یہ بات کھل گئی کہ وہ عورت حاملہ ہے. اس کی حرکتوں کی وجہ سے عابد کی، کیونکہ ہمیشہ ایک گناہ عظیم تر گناہوں کا سر چشمہ بنتا ہے. ایک چھوٹا سا گناہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اس نے عورت کو قتل کر دیا اور بیابان کے ایک گوشے میں دفن کر دیا. اس عورت کے بھائی اس واقعے سے باخبر ہوئے کہ مرد عابد نے اس قسم کے ظلم عظیم کا اقدام کیا ہے.
یہ اس کے بھائی کو مارا۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، اور سارے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ امیر شہر کے کانوں تک جا پہنچی۔ امیر شہر کے کانوں تک یہ جو تو بات، اور کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر چلا تاکہ حقیقت حال سے باخبر ہو۔ جس وقت وہ ظلم ثابت ہو گیا تو اس کو اس کی عبادتگاہ سے کھینچ کر باہر لے آئے، اور اقرار گناہ کے بعد حکم دیا گیا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اب اس کو سولی پر، جس وقت وہ سولی پر چڑھا دیا جانے لگا تو شیطان اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اب شیطان آخر تک نہیں چھوڑتا انسان کو، کب اب مرنے کو آ رہا ہے، اس کو سولی پر چڑھا۔ جس نے تجھے اس مصیبت میں پھنسایا، اب اس نے اپنا تعارف کرایا۔ شیطان اس کے سامنے نمودار ہوا اور کہا کہ میں تھا جو تیرے کو یہ سب گناہ کرنے لگا ہے، اور میں وہ ہوں جو یہ مصیبت میں پھنسایا۔ اب اگر جو کچھ میں کہوں وہ مان لے تو میں تیری نجات کا سامان فراہم کر سکتا ہوں۔ اب نے بولتا تو ابھی بھی میری بات اور مان تو میں تیرے کو اس سے نجات دوں گا۔ اب کیا کرتا ہے، انہیں کیا بولتا ہے؟ اس نے کہا میرے لیے تیرا صرف ایک سجدہ کافی۔ اب اللہ کا نہیں، ابھی اس کا شیطان بولتا کہ میرے لیے تو سجدہ ہے۔ عابد نے کہا جس حالت میں تو مجھے دیکھ رہا ہے اس میں سجدہ کرنے کو امکان نہیں، پھانسی پہ لٹکنے کو آ گا اور کہاں سے سجدہ کریں گے، نیچے تو شیطان نے کہا اشارہ ہی کافی، اشارے سے بول سجدہ کر رہا ہوں۔ عابد نے گوشہ چشم یا ہاتھ سے اشارہ کیا، آنکھ سے یا ہاتھ سے اشارہ کیا، اس طرح شیطان کی بارگاہ میں سجدہ بجا لا۔ اب سجدہ بس انہیں ایسا کیا، ایسا اشارہ کیا، انہیں ایسا سجدہ کیا، اور اسی وقت وہ مر گیا اور کافر کی موت مر گیا۔ یعنی شیطان کے جب شکنجے میں انسان آتا ہے تو آخر تک تمہارے کو بولتا کہ میں اب بچاؤں گا، اب بچاؤں گا، اب بچاؤں گا، اور وہ بچانے کے بجائے اس طرح جو تو ختم کر دیتا ہے۔ یہ انسان کو اس لیے پہلے استعاذہ کرنا چاہیے، شیطان کی شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ کو یہ بنی اسرائیل کے عابد کا جو قصہ ہم بتائے ہیں، یہ اسی آیت کے ذیل میں، سورہ حشر کی آیت کے ذیل میں جو مفسروں نے بتایا ہے، اور اس کو جو دعا میں بھی ہم نے بتایا، سیف کاملہ میں بھی جو ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے بتایا۔ تو اس طریقے سے ہم کو شیطان مردود کے شر سے بچ کر اللہ کی حفاظت میں جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد